خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر، اور ہم بات کر رہے ہیں جو ایک تنازعہ کھڑا ہوا وزیر اعظم صاحب کی تقریر کے بعد، جس کے بارے میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اعلان نہیں کیا تھا، باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوا، اور یہ بھی مینشن کیا تھا کہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں گے، لیکن اتحادی کچھ ناراض نظر آتے ہیں۔ اور ایم کیو ایم کے حیدر عباس رضوی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر براہ راست انفیکٹ موجود ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ رضوی صاحب، ایک تو ہمیں یہ کیٹیگوریکلی آپ بتا دیں، جس طرح نثار کھڑو صاحب نے بھی کہا اور کچھ باقی لیڈران بھی کہہ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، کہ کور کمیٹی از دا رائٹ پلیٹ فارم۔ اب ایم کیو ایم راضی ہے اس بات پر کہ حیدرآباد کی بحالی کے ایشو کو کور کمیٹی میں ڈسکس کیا جائے، یا ایم کیو ایم کا کہنا یہ ہے کہ اب اس معاملے پر ایم کیو ایم کی پالیسی واضح ہے اور مزید کوئی بات ہونے کی گنجائش نہیں ہے اس پر؟ وسیم، میرے خیال سے ایم کیو ایم اس حوالے سے اپنے موقف کو بڑی وضاحت، صراحت اور دو ٹوک لہجے میں بیان کر چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ میسج لاؤڈ اینڈ کلیئر ہم نے اپنے اتحادی دوستوں کو بھی دے دیا ہے۔ تو اب ہم منتظر رہیں گے اس بات کے کہ ان کی جانب سے اس حوالے سے ہمیں کیا جواب موصول ہوتا ہے۔ اگر جواب یہی ہوتا ہے کہ آئیں جی کور کمیٹی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کا جواب الجواب کیا ہوگا؟ دیکھیے، میں رابطہ کمیٹی کا رکن تو ہوں نہیں کہ اس حوالے سے میں فی الفور آپ کے ایک قیاس آرائی پر کوئی بیان دے سکوں۔ نثار صاحب نے بھی اشارہ دیا نا اپنی رابطہ گفتگو میں، کمیٹی پھر اس کو جواب دے گی۔ اچھا، بیکاز ابھی پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے بیانات سے کلیئر امپریشن تو مل رہا ہے۔ نثار کھڑو صاحب نے بھی کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کور کمیٹی۔ اچھا، مجھے ایک بات اور یہ بتا دیں، یہ ایک بات کیا صحیح آئی تھی کہ جناب رابطہ کمیٹی نے وزیر اعظم کے کچھ ریپریزنٹیٹیوز کے رابطہ کرنے کے باوجود یہ کہا ہے کہ اب صدر صاحب سے کم کسی لیول پر ہم بات نہیں کریں گے، وہی انٹروین کریں تو بات کریں گے، یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے، مختلف سطح پر مختلف رابطے نہ صرف موجود تھے، موجود ہیں اور موجود رہتے ہیں۔ اچھا، اور مختلف لیولز پر مختلف بات چیت ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ اکارڈنگلی پھر اس کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ تو ابھی حتمی طور پر تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، مگر صورتحال اس سے کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں بھی ہے۔ اور ایوان صدر سے کوئی بھی بل واسطہ یا بلا واسطہ رابطہ ہوا ہے ساری صورتحال کے بعد صدر صاحب کی کسی ریپریزنٹیٹیو یا ڈائریکٹلی صدر صاحب کچھ بھی؟ میرے خیال سے میسیجز تو ظاہر ہے کہ ایکسچینج ہوتے ہی ہیں، اور چیزیں آگے اسی طریقے سے ہی بڑھتی ہیں، اور بل واسطہ یا بلا واسطہ اس طرح کے رابطے رہتے ہی ہیں۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ایم کیو ایم ہماری اتحادی تھی اور ہم جب تک اقتدار میں رہیں گے ایم کیو ایم ہمارے ساتھ رہے گی۔ ایک امپریشن آپ کے ناقدین یہ ضرور بناتے ہیں کہ آپ یہ استعفوں اور یہ سارے معاملات کو ایز اے پریشر ٹیکٹک یوز کرتے ہیں۔ رائٹ فرام 88 جب آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ کی پہلی گورنمنٹ بنی تھی، اس کے بعد سے لے کر اب تک آپ گورنمنٹس میں رہے، مختلف مشرف صاحب کے زمانے میں بھی یہ معاملہ ہوتا رہا، اور اس گورنمنٹ میں بھی یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ آپ سے ایک پریشر ٹیکٹک کے طور پر یوز کرتے ہیں یہ استعفوں والا معاملہ کہ ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ اور یہ اگر اس طریقے سے ہمارے سیاسی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات ایک ایسی صورتحال میں جب کہ ہم کو اعتماد میں نہیں بھی لیا جاتا، اور بعض اوقات ایسی صورتحال میں کہ جب ہم چیزوں کو مزید آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں، بعض اوقات ہمیں اس پر کڑوے گھونٹ بھی پینے پڑتے ہیں، بعض اوقات ملکی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا جہاں پر کوئی پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن جیسی صورتحال ہو، تو دنیا اس کو کچھ بھی سمجھے۔ ایم کیو ایم کا موقف بہت ساری چیزوں پر انتہائی دو ٹوک اور واضح رہا ہے، اور ایم کیو ایم نے نہ صرف حکومتیں جوائن بھی کی ہیں بلکہ حکومتوں سے علیحدگی بھی اختیار کی ہے، اور اس کی تاریخ میرے خیال سے سب کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے رضوی صاحب، میں ذرا ارباب غلام رحیم صاحب کو شامل گفتگو کروں گا۔ سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں سندھ کے، اور یہ انہی کے دور میں 2004 میں فیصلہ ہوا جب وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ تھے۔ 2005 میں حیدرآباد کو تقسیم یہ کیا گیا، جس کی اب دوبارہ سے پرانی حیثیت میں بحالی کی بات ہو رہی ہے۔ ارباب صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ارباب صاحب السلام علیکم، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ غالباً رابطہ شاید ہو نہیں پا رہا، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ارباب غلام رحیم صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کریں اور ہم ان سے جانیں۔ جی ارباب صاحب السلام علیکم، چلیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے تھوڑی دیر بعد ایک بار پھر رابطہ کریں۔ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ارباب غلام رحیم صاحب، اچھا یہ بتائیں حیدر عباس رضوی صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ اب ظاہر ہے ہمارے ملک میں ایک یہ ماحول ہے، کانسپریسی تھیوریز کا معاملہ بڑا عام ہے، تو اب وہ یہ کہتے ہیں
کہ جس طرح الطاف حسین صاحب نے وضاحت تو کی کہ ہم نے کبھی سندھ کے ڈیوائڈ کے بارے میں بات نہیں کی، باقی صوبوں کی حمایت ضرور کی ہے، لیکن کچھ آپ کے ناقدین یہ بھی کہتے ہیں کہ ہزارہ صوبے کی حمایت کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی دوسرا مقصد چھپا ہوا ہے کہ کل کو آپ نے اس صوبے کو جواز بنا کر کسی اور صوبے کی بھی قیام کا مطالبہ کر دینا ہے۔ اور جو کل جلسہ بھی ہوا ہزارہ تحریک بابا حیدر زمان نے کراچی میں کیا، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو سپورٹ وغیرہ کیا گیا، وہ کہتے ہیں ایسی کسی چیز سے باز رکھنے کے لیے اس حیدرآباد والے بیان کو بھی ایز اے بارگیننگ ٹول اب یوز کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ وسیم، اب کنسپریسی تھیوریز کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم مکمل صوبائی خود مختاری کی جماعت ہے، اور ہماری ہمیشہ سے ڈیمانڈ یہ رہی ہے کہ مکمل صوبائی خود مختاری دی جائے، اور جہاں پر مطالبہ ہے نئے صوبوں کا، چاہے وہ سرائکی صوبہ ہو یا اس کو آپ جنوبی پنجاب کہہ لیجئے، چاہے وہ ہزارہ صوبہ ہو، اور چاہے وہ خیبر پختونخوا ہو، ایم کیو ایم نے کھل کر اس کی حمایت کی ہے، اور جہاں جہاں ڈیمانڈ ہے ایم کیو ایم نے ضرور ان عوامی امنگوں اور ایسپریشنز کو سامنے رکھا ہے، مگر سندھ میں ایم کیو ایم نے کبھی ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ ہمیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم سندھ کے بیٹے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری پوری یہی کوشش ہے کہ ہم چیزوں کو اسی طرح آگے لے کر چلتے رہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سندھ میں جان بوجھ کر ایک تفریق ڈالی گئی دیہی اور شہری سندھ کی، کسی طریقے سے ہم اس تفریق کو ختم کر کے ان تمام میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گا، ارباب صاحب دوبارہ رابطہ ہو گیا، یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر آپ یہ مطالبہ نہیں کر رہے تو کیوں پیپلز پارٹی کے بڑے نامور وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، ایسا ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر ہی ممکن ہے، وہ پھر کیوں بیانات دے رہے ہیں؟ یہ ہم آپ سے پوچھوں گا، لیکن ارباب غلام رحیم سے ہوپ فلی ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ارباب صاحب سے۔ السلام علیکم ارباب صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ارباب صاحب کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام وسیم بادامی صاحب، کیا حال ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ سب سے پہلے تو آپ کو بڑی مبارک، آپ ماشاءاللہ آپ نے ابھی عمرہ کیا ہے، بڑی مہربانی۔ اچھا ارباب صاحب مجھے بتائیں، یہ تو یہاں پہ بڑا یہ معاملہ کھڑا ہو گیا ہے دوبارہ سے حیدرآباد کی سابقہ حیثیت پر بحالی کا۔ نثار کھڑو صاحب نے یہ کہا ہے کہ بدنیتی کی بنیاد پر، یہ میں کوٹ کر رہا ہوں، بدنیتی کی بنیاد پر حیدرآباد ضلع کو توڑا گیا، جبکہ کراچی کے 5 اضلاع کو ملا کر ایک ضلع میں تبدیل کر دیا گیا۔ اور ساتھ میں کھڑو صاحب نے کل کی اپنے پریس کانفرنس میں یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت عوامی رائے کو بالکل سامنے نہیں رکھا گیا، اپنے ہی طور پر یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ یہ سب آپ کے دور میں ہوا ارباب صاحب؟ دیکھیں جی، میرے خیال میں اگر اس وقت بدنیتی تھی تو اس وقت اچھی نیت سے نثار کھڑو صاحب اس کا نوٹیفیکیشن نکال دیں اور واپس کرا دیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اس وقت گورنمنٹ آف دا ڈے وہ ہیں، صرف ایک چھوٹے سے پیپر پہ اگر نوٹیفیکیشن نکل جائے گا تو ضلع، پہلی بات تو یہ ہے کہ حیدرآباد ضلع کو جی ارباب صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ چلیے غالباً چونکہ بہت دور سے ہیں ارباب غلام رحیم صاحب ہمارے ساتھ، تو یہ رابطہ بار بار منقطع ہو رہا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر پھر ان سے بات ہو پائے، لیکن حیدرآباد رضوی صاحب کی طرف دوبارہ جائیں گے۔ ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد پروگرام کا بالکل آخری حصہ ہوگا، اور اس میں ہم رضوی صاحب سے پوچھیں گے کہ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن سندھ کے نامور وزراء یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کو تقسیم ہونے کی کسی بھی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ پھر وہ کس کی بات کا جواب دے رہے ہیں؟ اگر ایم کیو ایم یہ مطالبہ نہیں کر رہی تو پھر کون کر رہا ہے؟ ایک بریک کے بعد۔